نے قرآن نازل کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کون ہے؟ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام سے آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں میرا ایک باغ ہے، اور یہ وہ باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اس باغ کا بڑا عمدہ پھل، اس باغ کے اندر سے چشمہ پھوٹتا تھا جس چشمے کا پانی بڑا ہی میٹھا تھا۔ نبی علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس باغ کے اندر جاتے اور اس باغ کا پانی پیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک سب سے زیادہ محبوب ترین چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ کے نبی، کائنات میں سب سے محبوب چیزوں میں سے یہ مجھے باغ ہے، بڑا محبوب ہے، لیکن آپ گواہ رہیں میں یہ سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہے انہوں نے قدر ایسے کی ہے، آج بھی نام زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ ہم نے قدر نہیں کی اور ان لوگوں نے قدر کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، اے ابو طلحہ کیا نفع مند مال ہے، تو نے کیسی خوب تجارت کی ہے، تو نے کمال کر دیا ہے ابو طلحہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ میں نے آپ کی بات سنی ہے، اب آپ میری بات سنیں، یہاں غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ میں تجھے کہتا ہوں یہ مال اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ رشتہ داروں کو دینا تو دور کی بات ہے، ہماری تو مخالفت ہی ختم نہیں ہوتی، ہماری تو نفرتیں ختم نہیں ہوتی، ہمیں سب سے زیادہ دشمن لگتے ہیں تو رشتہ دار لگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دقیانوسی سوچ ہے، میرا رب زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ رشتہ دار یہ کس نے بنائے ہیں؟ میرے رب نے بنائے ہیں۔ کبھی بھی قطعاً کسی رشتہ دار کے بارے اپنے ذہن کے اندر غلط فہمی پیدا نہ کیجیے۔ یہ غلط فہمیاں، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ کدورتیں، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ مجھے اور آپ کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہیں۔ کسی کے بارے دل کو گدلا نہ کیجیے، کسی سے اختلاف ہو جائے سیدھی بات کرے، مرد ہیں آپ، سیدھی بات کرے، بھائی جان آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس کو درست کر لیں۔ دل میں رکھنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کڑتے رہنا، جلتے رہنا، اپنے آپ کو بھی تکلیف میں رکھنا، اگلے کو بھی تکلیف میں رکھنا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے چچیرے بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اس باغ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی آیا تھا، ان کے حصے میں بھی آیا تھا۔ وہ اتنا مہنگا تھا، اتنا مہنگا تھا، آپ اس باغ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس چھوٹے سے ٹکڑے کو 6 لاکھ درہم میں لیا تھا۔ کروڑوں اور اربوں کی تجارت بیٹھے بیٹھے کر دی۔ آج ہم 10 روپیہ بھی مسجد کو دیتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں یار پتہ نہیں 10 روپے ہمارے ضائع ہی نہ ہو جائیں۔ کیسی ہمارے اندر مسلمانیت ہے؟ یہ ہمارا کیسا اسلام ہے؟ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ اور یار
یہاں کوئی ارب پتی بندہ آئے اور آ کر کے کہے ایک شخص کو، غریب کو کہے کہ ایسا کر 100 روپے کا نوٹ آج فلاں شخص کو دے دے، کل مجھ سے 100 کے بدلے 700 لے لینا، کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں دے گا؟ بے اعتمادی بھی نہیں ہے، بے اعتمادی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میرے 700 لے کے بھاگے گا؟ یہ تو اربوں کا مالک ہے، لیکن وہ میرا رب دنیا کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جو کہتا ہے یہ پوری کی پوری دنیا اور دنیا کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات مجھ سے اپنی اپنی دل کی تمنائیں مانگیں، میں ان کی تمناؤں کو پورا کر دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی سوئی سمندر میں ڈبانے سے وہ جو پانی لگتا ہے سوئی کو اتنی کمی آتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔